بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی حصے کا خشک رہ جانا۔ مسئلہ: بعض حضرات منہ دھوتے وقت صرف چہرے کی ٹکیا کو یعنی وہ جو گولائی میں حصہ ہے اس کو دھو لینا کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ وضو کے لیے چہرے کی تعریف میں پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کے درمیان کا سارا حصہ داخل ہے، اور وضو میں اس سارے حصے کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ داڑھی گھنی نہ ہو، زیادہ بال نہ ہو۔ مسئلہ: بعض حضرات بازوؤں کو دھوتے وقت کوہنیوں کو اچھی طرح نہیں دھوتے اور کوہنی کی پشت یعنی کوہنی کا جو حصہ ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، سوکھا رہ جاتا ہے، جس کی بنا پر وضو مکمل نہیں ہوتا، لہذا کوہنیوں کی پشت پر پچھلے حصے پر پانی اہتمام سے پہنچانا چاہیے۔ مسئلہ: بعض حضرات بازوؤں کو کوہنیوں کی طرف سے دھویا کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر بازو کو انگلیوں کی جانب سے اس طرح دھویا جائے کہ ایک ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ہاتھ کو اوپر کیا جائے اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے کوہنی تک اس پانی کو بہا لیا جائے اور اچھی طرح ملا جائے۔ اس طرح ہر بازو کو 3 بار دھویا جائے۔ مسئلہ: بعض حضرات سر کا مسح کرنے میں خاص طور پر پگڑی باندھنے والے، عمامہ باندھنے والے اور مسائل سے ناواقف لوگ اس قدر کوتاہی کرتے ہیں کہ پگڑی اور ٹوپی کے سامنے والے حصے کو ذرا سا اونچا کر کے پیشانی کے قریب ترین بالوں کو چھو دینا کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ کم از کم سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اور اگر اس سے کم مقدار میں مسح کیا تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر چوتھائی سر کے برابر کر لیا تو بھی سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اس لیے اہتمام سے تمام سر کا مسح کرنا چاہیے۔ مسئلہ: پاؤں دھوتے وقت بعض لوگ صرف اوپر سے پانی بہا لیتے ہیں، اس طرح بسا اوقات پاؤں کے نیچے کا حصہ اور ٹخنے کے نشیبی نیچے والے حصے اور انگلیوں کے درمیان کی جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ وضو مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پاؤں کو اوپر نیچے اور ٹخنوں کے پیچھے بائیں ہاتھ سے خوب ملا جائے اور انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کر کے اچھی طرح پانی پہنچایا جائے۔ داڑھی کا حکم۔ مسئلہ: داڑھی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ داڑھی کے بال اس پر نہ ہوں یا ہوں مگر اس قدر کم کہ کھال نظر آئے، اور اگر داڑھی اس قدر گھنی ہو کہ کھال نظر نہ آئے چمڑی اور اندر کی سطح پر پانی پہنچانا مشکل ہو تو اس چھپی ہوئی کھال کو دھونا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں، بلکہ وہ بال ہی قائم مقام کھال کے ہیں، ان پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ زخمی اعضاء کا حکم۔ مسئلہ: اگر ہاتھ پاؤں وغیرہ میں کوئی زخم یا پھوڑا پھنسی ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو پانی نہ ڈالیں، وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیں، اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیریں، اتنی جگہ چھوڑ دیں۔ مسئلہ: اگر ہاتھ پاؤں وغیرہ میں زخم ہے یا وہ پھٹ گئے ہیں یا ان میں درد ہے یا کوئی اور بیماری ہے مگر اس حالت میں ان کو دھونا نقصان دہ نہ ہو اور دھونے سے تکلیف بھی نہ ہوتی ہو تو دھونا فرض ہے۔ مسئلہ: اگر اعضائے وضو پر کوئی زخم یا پھوڑا یا پھنسی ہو اور اس پر کھرن جم جائے یعنی وہ جیسے کیا بولتے ہیں اس کو پیپ جیسا، اور وضو کرنے والا وضو کے بعد اس کو اتار ڈالے اور خون وغیرہ کچھ نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی چہرے پر کیل اور مسح البتہ مسئلہ: اگر اعضائے وضو پر کوئی زخم یا پھوڑا پھنسی ہو اور اس پر کوئی چیز جم جائے اور وضو کرنے والا وضو کے بعد اس کو اتار ڈالے اور خون وغیرہ کچھ نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ خون پیپ یا پانی نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کٹے ہوئے اعضاء کا حکم۔ مسئلہ:
اگر کسی کا ایک ہاتھ کوہنی کے اوپر سے کٹ گیا یا پیر ٹخنے کے اوپر سے کٹ گیا تو کٹے ہوئے پیر کے دھونے کا فرض بھی ساقط ہو گیا، اور اگر کوہنی یا ٹخنے کے نیچے سے کاٹا گیا ہے تو جتنا حصہ باقی ہے اس کو دھونا واجب ہے۔ دونوں ہاتھ یا دونوں پیر کٹنے کا بھی حکم یہی ہے۔ اپنا یا کسی کا سطر دیکھنے کا حکم۔ مسئلہ، وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگا ہو کر نہایا اور ننگے وضو کیا، اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ بلا ضرورت شرعی کسی نامحرم کا سطر دیکھنا یا اپنا سطر دکھلانا گناہ کی بات ہے۔ مشہور یہ ہے کہ کسی کو ننگا دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اپنی یا غیر کی شرمگاہ دیکھنے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ مستحب ہے کہ ہاتھ دھو لے۔ وضو میں شک کے احکام۔ مسئلہ، وضو کر رہا تھا، ایک آدمی وضو کر رہا تھا کہ شک ہو گیا کہ سر کا مسح کیا ہے یا نہیں، یا کسی عضو کے دھونے نہ دھونے میں شک ہو گیا، تو اگر یہ شک پہلی مرتبہ ہوا ہے اور اس کو ایسا شک پڑنے کی عادت نہیں ہے تو مسح کر لے یا وہ عضو دھو لے جس کے بارے میں شک ہوا ہے، اور اگر شک ہونے کی عادت ہی ہو گئی ہے تو پھر اس شک کی بالکل بھی پرواہ نہ کرے، اور اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہوا تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے جب تک کہ پکا یقین نہ ہو، گمان نہ ہو۔ مسئلہ، اگر وضو کے درمیان یا وضو کرنے کے بعد کسی نامعلوم عضو کی بنسبت نہ دھونے کا شبہ ہو کہ غالباً یہ نہیں دھلا ہے، تو گمان غالب میں جو عضو آئے اس کو دھو ڈالیں، ورنہ پھر سے وضو کرے۔ مسئلہ، اگر وضو کرنا یاد ہے تو اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ ٹوٹا ہے یا نہیں، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اس وضو سے نماز درست ہے، لیکن پھر سے وضو کر لینا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی طرح مکمل وضو کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب